اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق۔ فا کا کیا مطلب ہے جی؟ بس اردو میں استعمال کرتے ہیں عالی جناب، عالی بلند کے لیے، اور میں نے کہا تھا کہ ایک تا کا اضافہ ہو جائے تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ فتعالی پوری شان و شوکت کے ساتھ بالا تر، پھر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ فتعالی اللہ، اللہ جل شانہ بلند و بالا ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ بالا ہے، پوری شان کے ساتھ بالا ہے، بلند ہے۔ الملک، جو شہنشاہ معظم ہے، الف لام لگ گیا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ وہی شہنشاہ ہے۔ الحق، الحق، اصل حق وہی ہے، پر جو وہ نازل فرما دے وہی حق ہے۔ بس جو وہ نازل فرما دے زندگی گزارنے کا وہی طریقہ، وہی کرینہ اور وہی سلیقہ ہے۔ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لو، وہی حق ہے۔ دوسرے الٹے بھی لٹک جائیں، ان کی بات نہ مانو کہ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ آپ کہیں کہ مجھے فلاں نے کہا تھا اس لیے میں یوں کرتا ہوں، تو شہنشاہ کہے گا میں نے تو کہا تھا یوں۔ آپ کا یوزر قبول ہو جائے گا؟ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلم، اس قرآن حکیم کا علم کا حصول تو ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پہ فرض ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں تھا۔ جو چیز فرض کر دی گئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کو مجھے عربی نہیں آتی تھی اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ فتعالى اللہ الملک الحق، پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، شہنشاہ معظم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیے، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ ہم نے اسے نزلناہ قرآناً، اس کی حالت یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، عربیاً، عربی زبان میں۔ عربوں کی تو اپنی زبان عربی ہے نا جی، ان کے لیے آسان ہے کہ مشکل؟ آسان ہے۔ آج میں سچ کہہ دیتا ہوں، ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی مشکل نہیں۔ زبانوں کا یہ بیریئر مشکل اور آسانی کا سبب نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ سمجھنے کے لیے ایک ہی چیز بتائی ہے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب لا ریب فیہ، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں. یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ 3 نکات لگے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد بھی پھر لگے ہوتے ہیں ھدی للمتقین، سے پہلے بھی یہ لگے ہوتے ہیں. تو 2 جگہ پر ایک حکم عمل کر رہا ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے، آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ وہی کتاب ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری شہنشاہ معظم العالی نے، بلند و بالا تر نے اپنے ذمہ لے لی. اس سے بڑھ کر بھی بلند ہے ہی نہیں. اس نے یہ اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ کوئی کمی کوئی بیشی نہیں. یہی حق ہے. یہ قرآن صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، میں نے 9 سال عربوں میں پڑھا ہے، عربوں کو اس امتحان میں فیل ہوتے دیکھا، فیل ہوتے. یہ ھدی للمتقین ہے. یہ تقویٰ ہو تو سمجھ آتی ہے، تقویٰ نہ ہو. اور تقویٰ کتنی بات کا نام ہے. بس آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ معبود حقیقی تو آپ ہیں، عبادت تو آپ کی کرنی ہے نا، تو میں آپ کا عبد ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. غلام کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ جو بندہ اپنی مرضی کو پہلے سرنڈر کر دے، میری کوئی مرضی نہیں اللہ، میں تو غلام، جو حکم دیں گے وہ کروں گا، جسے منع کریں گے باز آ جاؤں گا، جو کہیں گے وہ کرتا رہوں گا. آج حکم دیں کہ یہ کام اس حالت میں نہیں کرنا تو نہیں کریں گے. آپ ہی کہہ دیں کہ کر لو تو ہم کر لیں گے، کیونکہ شہنشاہ آپ ہیں، قانون دینے کا استحقاق آپ کا ہے. تو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے لگیں تو پہلے اللہ سے پوچھ لیجئے کہ اللہ آپ تو میرے معبود ہیں، بتائیے آپ کا یہ عبد یہ کام کرے کہ نہ کرے. تو اللہ جواب آپ کو دے دیں گے نا اس کتاب میں. اس کتاب کے اندر اس کا جواب موجود ہے. وہ جو کام کہیں تو کر لیجئے، وہ کام کہیں منع کر دیں تو باز آ جائیں. مشکل کام ہے کوئی؟ آپ دیکھ لیجئے کہ میری مرضی ہو تو میں اپنا کوئی کام کر لیتا ہوں نا، میری مرضی نہ ہو تو نہیں کرتا. تو میں اپنی مرضی، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اور اللہ کی مرضی، دونوں ایک برابر ہیں؟ ہمارے خاندان کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا ہے. تو خاندان کی مرضی چلے گی کہ شہنشاہ حقیقی کی؟ پہلے اس بات کو اندر سے مان جائیے. تو پھر وہی کرنا ہے جو یہ کہے، اسی سے باز آ جانا ہے جسے یہ باز کر دے. اور جہاں پہ اس نے کچھ بتایا نہیں ہے، نہ اللہ بھولے ہیں نہ رسول اللہ بھولے، وہاں آپ کو اجازت دی ہے اب اپنی مرضی کر لو. اب جو تمہیں سہولت لگتی ہے وہ کر لو.
جو کام کروانے ہیں اس کا بھی آرڈر کر دیا ہے، جن کاموں سے رکوانا ہے اس کا بھی آرڈر کر دیا ہے، اور جن کاموں کے بارے میں یہاں آپ کو تعلیمات نہ ملیں تو نہ اللہ بھولے ہیں نہ رسول اللہ بھولے ہیں۔ پھر اس کا مطلب اللہ نے وہاں پر آپ کو خود اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی کرو، اس کے لیے ذہن دیا ہوا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو گے تو وہ ٹھیک ہوگا۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے جب بندہ اللہ سے پوچھتا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں، فرض کیجئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ جل شانہ آپ میرے شہنشاہ حقیقی ہیں، مجھے بتائیے اس کام کرنے میں فائدے بڑے ہیں، اس کام کرنے میں مزے بڑے ہیں۔ یہ میں نے فائدے اور مزے کی جو بات کہی ہے نا، اپنے ذہن میں وہ معاملات لے آئیں۔ اس کام کرنے میں فائدے بہت ہیں، اس کام کرنے میں مزے بھی بڑے ہیں۔ میرے خاندان کے رسم رواج بھی کہتے ہیں یہ کام کر لو ورنہ نا کٹ جائے گی۔ دنیا کا فیشن اور طور طریقہ جسے ہم آج کہتے ہیں یہ چیز بڑی ان ہے، فیشن اور طور طریقہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام کر لو ورنہ نکو کہلاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے۔ اللہ یہ کام کر لوں اور اللہ کہہ دیں نہیں کرنا۔ جو آدمی یہ سوچ کے پورے یقین کے ساتھ اندر سے راضی ہو جائے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، اللہ جی نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، مجھے پرواہ تو صرف آپ کی ہے اور آپ کے حبیب کی ہے، اور بس۔ جس نے زندگی گزارنے کے اس طریقے کو اپنا لیا یہ قرآن حکیم اسے پورا سمجھ آ جائے گا، اور اگر کسی نے اس طریقے کو نہیں اپنایا، میں پھر کہنے لگا ہوں میری مرضی۔ یہ بچیاں باہر کیا کہتی پھرتی ہیں سڑکوں پہ؟ میرا جسم میری مرضی۔ جو کہتے ہیں میری مرضی، میرے خاندان کی مرضی، میرے شوق کی مرضی، میری چاہتوں کی مرضی، میں سرنڈر کرتا ہوں۔ اللہ آپ چونکہ شہنشاہ ہیں، حکم دیں گے تو کر لوں گا، آپ منع کریں تو باز آ۔ جس نے یہ روش اپنا لی ہے اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ 1 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھا ہو اور نمازیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں، رات کو تہجدیں بھی پڑھی ہوں، لیکن اللہ نے جو حکم دیا آپ نے وہ نہیں کیا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے انکار کیا کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا میں نے نہیں ماننا، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن وہ کام نہیں کیا۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا، بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ اسے کہ مجھے پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ ویسا کرے نا، آپ ویسا کریں نا۔ مانتے ہیں کہ ایسا اللہ کی اتھارٹی ہے، اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے منع کر دیں، لیکن آپ ان کا کہنا نہ مانیں۔ بار بار سمجھایا پھر بھی نہ مانیں۔ اس فعل کو قرآن حکیم نے فسق کہا ہے، سنتے نا؟ وہ فلاں فاسق ہو گیا، وہ اپنی اللہ کے حکم کی نافرمانی پر اصرار کر رہا۔ جس کی یہ حیثیت ہو جائے یہ قرآن حکیم اسے سمجھ نہیں آتا۔ یہ دلو بہی کثیرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔
یضل بہ کثیرا، اسی کتاب مبین سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب سے ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے سبب، یعنی اس قرآن کے سبب گمراہ نہیں ہوتے، الا الفاسقین، سوائے فاسقوں۔ فاسق کی ٹرم متقی کے مقابلے پر آئی ہے۔ متقی بن جائیں گے تو یہ کتاب سمجھ آ جائے گی، اور اگر فاسق بن جائیں گے تو آپ کی عربی زبان بھی ہو تو ابو جہل کو سمجھ آ گئی، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، یہ تو اس وقت کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے نا، ولید کو 27 پڑھے لکھوں میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی وہ تو ابو جہل کہلایا۔ جو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا اس نے تو انکار ہی کر دیا، وہ وقت کا ابو جہل ہوتا ہے، وہ وقت کا ابو جہل ہوتا ہے، اسے کتاب سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ کو عربی کی گرامر بھی نہیں آتی، تو قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے نا، آپ کے تقوی کی وجہ سے سمجھ آیا ہے، ادروائز آپ کو تو یہ زبان آتی ہی نہیں، آپ کے لیے سہل ہو گیا۔ انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ان کے لوگوں کا قرآن کے ساتھ شغف زیادہ ہو گیا، حالانکہ ان کی زبان تو نہیں ہے عربی۔ جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی حق ہے تو اس کی بات حق ہے یا نہیں، پھر اس سے ہٹ کر کوئی اگر عمل کرتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پس بالا و برتر اللہ بادشاہ حقیقی۔ ولا تعجل، اچھا یہ آپ دیکھیں عالی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے دائرہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا اردو میں، وہ تا یہی ہے۔ ہاں جی شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا، لگا دیں پھر دائرہ جی جناب، اگر ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گیا پھر سب کو پتہ چل گیا۔ اللہ کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں جی، دیکھیے دائرہ لگایا آپ نے، لگ رہا ہے ابھی۔ الملک بادشاہ بھی کہتے ہیں، لگائیں پھر دائرہ۔ حق کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جی۔ ولا تعجل، واو کے معنی ہماری زبان کا ہے تو لگا دے دائرہ۔ لا ہماری زبان کا ہے کہ نہیں، ہماری زبان کا ہے نا، تو لگائیں دائرہ پھر۔ لا جواب، لا تعداد، لا زوال، کتنے کلمات ان کے ساتھ لا لگتا۔ ولا تعجل، یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، تا جو ہے یہ مخاطب کی علامت ہوتا ہے۔ اجلت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جلدی کرنا کوئی کام، اجلت بازی، جلد بازی کرتے ہیں نا، تو ڈاکٹر صاحب لگائیں نا دائرہ پھر۔ ڈاکٹر کا نام لے کے میں باقیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں۔ تے مخاطب کی علامت ہے۔ ولا تعجل، جلدی نہ کیجیے، بالقرآن، بے کے ساتھ، القرآن، قرأ یقرأ قرآناً ہے نا،
اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. کرا پڑھا قرآن بہت زیادہ پڑھنا. اس کتاب حکیم کو پڑھتے ہوئے جلدی نہ کیجیے. بھلا کیا کہا جا رہا ہے؟ تراویح کی نماز میں اللہ اکبر یوں نہ کیجیے، گناہ ہوگا، شہنشاہ حقیقی کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ورتل قرآن ترتیلا، قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کہیں تراویح سے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کو. مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کہا پھر راتیں لگاؤ، اور انہوں نے راتیں لگوائیں، اور آج ابھی تک بہت ساری مساجد میں ان کا یہ دیا جل رہا ہے. ترجمہ بھی بتاتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھتے ہیں. یہی طریقہ ہے پڑھنے کا. اور وقفہ جو ہوتا ہے اس میں چائے بھی پلاتے ہیں. ان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے سمجھایا ہے، بٹ صاحب آپ فجر کے بعد لوگوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی کوئی ناشتے کا اہتمام کر لیا کریں نا، لوگ بہت آ جائیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ میرے نزدیک یہ اس آنے والے کی کتنی توہین ہے. قرآن کی خاطر تو نہیں آتا، ناشتے کی خاطر آتا ہے. میں کسی کے بارے میں یہ رویہ رکھ لوں تو مجھے استاد کہنا چاہیے. میرا تو تعلق جو ہے پھر شاگرد سے ٹوٹ گیا نا، وہ تعلق تو حلوے مانڈے کا ہو گیا ہے. جن لوگوں نے اپنی تحریکوں کو ناشتے سے وابستہ کر دیا ہوا ہے نا، دیکھ لیجئے 50 سال کے بعد بھی جائیں گے. پہلے بھی 10 کارکن تھے، آج بھی 10 کارکن. پہلے بھی باہر سے بندہ جا کے درس دیتا تھا، آج بھی وہیں پر ایسا ہو رہا. میں چاہتا ہوں کہ جہاں آپ درس دیں تو کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. یہاں پہ تو اتنے سے ہیں نا، سب اپنے اپنے علاقے میں درس دیں گے تو آپ کے گرد کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو عملاً کام بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ کام بڑھائیے. آپ اللہ کے سپاہی ہیں. سپاہی کام بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، دیکھیے قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں. تھوڑا پڑھ لیں، سوچ کے پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ یہ تو میرے شہنشاہ حقیقی کا آرڈر آ گیا ہے، اب میں نے تو اس پر عمل کرنا، اب میں نے اس پر عمل کرنا. من قبلی، من سے یہ بھی ہماری زبان کا ہے جی. تو طاہر صاحب نے ابھی دائرہ من پہ نہیں لگایا، لگ گیا ہے. یہ پہلی رات ہے، کہتے ہیں ایڈوانس میں چلنا. لوگوں کو ایڈوانس ہونے کی اتنی لت پڑ گئی ہے. قبل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں جی. اس سے پہلے کہ یقدا، قضا یقضی قضاءً، کبھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. قاضی فیصلے کرتا ہے نا، یہ کلمہ وہی ہے. ویسے ایک ہے کام کا مکمل ہو جانا، اور قضا یقضی ہونا چاہیے تھا، یہ کے اوپر زبر لیکن یہاں تو پیش ہے.
اور ذوات کے اوپر تیسرا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے. پہلے کے اوپر پیش ہو، مضارع کی علامت پر پیش ہو، اور تیسرے کے اوپر زبر آ جائے تو یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے. کوئی دوسرا مکمل کر دے. من قبل ان کے، یہ ان کا کلمہ تو 1.5 میں سے ہے. یقدا کہ وہ مکمل کر دیا جائے، الیک آپ کی طرف، یعنی جبریل امین اگر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو جب تک وہ مکمل نہ کر لیں اس وقت جلدی نہ کرو، سنو. جلدی نہ کرو، سنو. یقدا الیک وحیہ، اس کی وحی، وہ جو اوپر سے نازل ہو رہی ہے نا ہماری طرف سے، وہ جبریل امین آپ کو پڑھا رہے ہیں نا، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اپنی جلدی نہ کرو. وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى عَلَيْكَ وَحْيُهُ. دیکھیے قرآن حکیم پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک آپ کی طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ ہو جائے. پورا کا پورا جملہ ہو گیا، بات مکمل ہو گئی، جتنی وحی نازل ہونی ہے، اب آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کر لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پہلے پوری بات سن لیجیے. علم کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی علم دے رہا ہو پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی بات کو غور سے سنو. اس کی بات کو غور سے سنو. میں نے دو باتیں کی. علم کا حصول دو طریقے سے ہوتا ہے. علم کا حصول رب کائنات نے بنایا ایسا ہے. ایک تو وہ جو سنتا ہے ان کانوں کے بالکل درمیان میں جا کے ایک چھوٹی سی ڈسک لگی ہوئی ہے، یوں سمجھے کہ ایک ریکارڈنگ کے لیے آلہ لگا ہوا ہے. ان دونوں کے جب دونوں کو سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے بات. لیکن آپ آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں یا کسی اور طرف دیکھنے لگ جائیں تو توجہ رہ جائے گی جی. یا وہ جو کلمات اس نے کہے ہیں بتانے والے نے، آپ اس کو دہرانا شروع کر دیں تو توجہ رہ جائے گی نہیں رہی. اس بات کو پہلے اچھی طرح اللہ میاں نے یہ دماغ بنایا ہے، جس طرح وہاں پہ جائیں گی تو غور فکر وہ کلمات جو اندر بنے ہوئے ہیں وہ خود بخود آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کا فہم نصیب ہو جائے گا. اور کسی وجہ سے فہم نہیں ہے تو بات مکمل ہو جائے تو سوال کر کے پوچھ لیں، تو سوال کر لیں، پھر پوچھ لیں. دوسری بات، یہ جو بات اندر یاد رہ جاتی ہے، اندر کے مفاہیم مل گئے، یہ جو یاد رہ جاتی ہے، یہ آنکھیں جو ہیں ان کے بھی بالکل پیچھے ایک پردہ لگا ہوا ہے. جتنے غور کے ساتھ کسی کو آپ دیکھیں گے اتنے زوردار وہ تصویر پیچھے بن جائے گی.
جس کو سرسری دیکھا ہوگا وہ تصویر بھی مدھم بڑی مدھم جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، لیکن جو غور سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں مٹتی، وہ نہیں مٹتی. یہ پردے کے اوپر اندر لگی رہے اور دماغ نے جو اس کو سن لیا تھا، ریکارڈ کر لیا تھا، یہ ریکارڈنگ عمدہ ہو جائے گی. آڈیو ویژول دونوں ہی ضرورت اس عمر کی. اگر یہی جس طرح میں یہاں پر بیٹھا پڑھا رہا ہوں، یہاں پر تو میں اسی طرح پڑھاؤں، لیکن آپ کو دوسرے کمرے میں بٹھا دوں جہاں آپ مجھے نہ دیکھ رہے ہوں، تب بھی اتنی سمجھ آئے گی جتنی اب سمجھ آ رہی ہے. نہیں، ویژول امیجز ختم ہو جائیں. اللہ میاں کو اس بات کا پتہ تھا، تو دونوں ہی طریقے انہوں نے ساتھ ساتھ بنا دیے. سائمنٹینسلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے بھی ہے اور سننا بھی. بہت ساری باتیں جو باڈی لینگویج کے ساتھ انسان بتا رہا ہوتا ہے، وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، اگر آپ پوری طرح کے کھول کے یکسوئی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ ایسی معجزاتی چیز ہے، ایسی معجزاتی چیز ہے اللہ کی بنائی ہوئی کہ ریکال کرواتی ہے مدتوں بعد بھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اسلامک لاء میں ایڈمیشن لینا تھا تو وہاں پہ 90% مارکس جو ہیں ہونا لازم ہے. اب 90% اور اس کے لیے فائنل امتحان ہونے والا ہے. میں یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں. میں پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ امتحان سے پہلے کتابیں بند کر دیں اور حرم چلا گیا. حرم جا کے کہا یا اللہ تیرے دین کے لیے اسلامک لاء سیکھنا ہے، سکھا دے. بیریئر ہے 90% کا، ٹھیک کر دے. میں زیادہ بھی نہیں چاہتا، 90% ہی چاہتا ہوں میرا داخلہ ہو جائے. دعائیں کر کے واپس آیا. 5 سوال دیتے ہیں وہ. پہلا ہی سوال ایسا تھا جو مجھے نہیں آتا تھا. تو وہاں 5 سوال دیتے ہیں، 5 ہی کرنے ہوتے ہیں، کوئی چوائس نہیں ہوتی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا، 4 مکمل ہو گئے. پھر میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے یہ تو پتہ ہے استاد نے یہ پڑھایا تھا، اب ذہن میں نہیں رہا. تو چاہے تو مجھے سارا ریکال کروا سکتا ہے نا. پڑھا تو میں نے پوری قوت سے تھا، پوری یکسوئی سے پڑھا تھا، لیکن نکل گیا ہے دماغ سے. میں نے آنکھیں بند کی، کھولا، قلم پکڑا، میں لکھتا چلا گیا. اور کس طرح لکھتا چلا گیا، مجھے اللہ میاں بورڈ بھی دکھا رہا تھا اور سنا بھی رہا تھا. اگر آپ نے کلاسیں غور سے پڑھی ہیں تو استاد بھی نظر آئے گا، اس کی آواز بھی سنائی دے گی. میں استاد کو دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا. اور اللہ نے مجھے 90% مارکس بھی دے دیے. میں کوئی بات سمجھا سکا اور میرا ایڈمیشن ہو گیا.
کبھی کبھی میں آپ سے یہ منہ سے بھی کہلواتا ہوں، آپ کے منہ سے، اور معززین جو ہوتے ہیں وہ منہ کھول کے بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایسے کوئی چھوٹے بچے ہیں. معززین ہی کہوں گا نا. یہ دیکھیے کہ میری تو بات نہیں مانیں گے، سائنس کی بات تو مان جائیں گے نا. اگر ڈیوائس اور آپریشنل بٹن کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو تو ریکارڈنگ کم عمدہ ہوتی ہے، لیکن اگر ڈیوائس کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے، جہاں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اس کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے تو ریکارڈنگ عمدہ ہو جاتی ہے. تار لمبی ہو تو شاں ہوتا ہے، تار چھوٹی ہو تو جب میں یہاں سے بولتا ہوں تو یہ تار لمبی ہے جو آپ کے کانوں تک جاتی ہے. اور جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میں نے کیا کہا ہے، آپ اپنے منہ سے بولتے ہیں تو یہاں سے نکلتی ہے اور یہاں تک جا کے ریکارڈنگ عمدہ کروا دیتی. یہاں سے نکلتی ہے، فاصلہ کم ہوگا کہ زیادہ؟ کم ہو گیا، 5 انچ رہ گیا. آپ اپنی ریکارڈنگ عمدہ کروا لیں. یہ بچوں کو بھی سکھائیں، صحیح. آج جا کے بچوں کو یہ سکھائیں. اب میں کیسے بیٹھا ہوا ہوں، سیدھے. کمر سیدھی رہے. یہ جو آپ ایسے بیٹھتے ہیں نا، ایسے بیٹھتے ہیں نا، ایسے بیٹھتے ہیں یا ایسے بیٹھتے ہیں، اسپائنل کارڈ کے اوپر اس کا وہ وزن آ جاتا ہے. یہ آپ کو جو ہی اسپائنل کارڈ کے اوپر وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی عید کے اوپر تو کم سے کم دیکھا ہوگا، حرام مغز کی بتی جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر اندر والی سائڈ پر ایک جامنی رنگ کی لائن لگی ہوتی. یہ جامنی رنگ کی جو لائن ہوتی ہے یہ میسیجنگ کرتی ہے سارے. اس کے اوپر دباؤ آ جائے تو میسیجنگ رک جاتی. اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کو میسج کرتی. لیکن آپ دباؤ ڈال دیں تو آپ کو ہی غنودگی آ جاتی ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے اس طرح گر جاتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں قرآن حکیم کی مجلس تھی، اللہ کی رحمت ہو رہی تھی، میں سو گیا. یعنی اللہ کی رحمت کی وجہ سے قرآن ہی مجھے نہ سنائی دے رہا تھا نہ میں دیکھ رہا تھا، میں سو گیا مجلس میں بیٹھ کے. یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی ہے کہ قربت ہوئی ہے؟ سوچئے ذرا. شہنشاہ مطلق کا پیغام ڈائریکٹ وحی کی صورت میں محمد رسول اللہ تک آنے لگا، اور حکم ہی یہ دے دیا کم فانظر، کھڑے ہو جاؤ اور اب لوگوں کو جا کے ڈراؤ، آپ سمجھاؤ میری باتیں. اب اللہ کے حکم کی اطاعت میں شوق بڑھ گیا کہ جتنا میسج آیا ہے کہیں مجھے بھول نہ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ بھی ابتدائی زمانے کی باتیں، جلدی جلدی ان کو دہرانا شروع کر دیا تاکہ کوئی کلمہ بھول نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے. اس شوق تو اللہ جل شانہ نے سمجھا دیا. یہاں پر نہیں، کوئی اور جگہ پر بھی اسی مسئلے کو سمجھایا. لا تحرک بھی لسانک، نہیں وہ میں سورہ القیامہ کا پڑھ رہا ہوں. لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دو. یہ آیا نا یہاں پہ ولا تعجل. یہ عجلت کیا تھی کہ وہ یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے ہلاتے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے. نہیں، اس وقت تو پورے غور سے سننا ہے.
لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، تاکہ تجھے جلدی یاد ہو جائے. نہ یہ نہ کر. ان علینا جمعہ، ان علینا، ہمارے اوپر فرض ہے یہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے تمہارا نہیں ہے. اسے جمع کروا دینا. ایک آیت ہے 10 آیتیں ہیں، تمہارے دل کے اندر اسے جمع کروا دینا یہ میرا کام. وقرآنہ، اور اسے پڑھنا بھی، بعد میں اسے پڑھ کر سنانا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، یہ میرے ذمہ ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اپنی ذات پر. طریقہ جو سکھایا ہے اسی کے اوپر عمل کیجیے. وَإِذَا قَرَأْنَهُ، اور جب ہم پڑھا دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اب اس قرآن کی اتباع کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے بعد ہم اس کے تم سے بیان بھی ہم ہی کروا دیں گے. جب تم لوگوں کو بتانا چاہو گے نا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اسے یاد کرنے میں جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیجیے. اسے یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. اسے یاد بھی کرا دیں گے، تمہیں پڑھوا بھی دیں گے، پھر اس کے بعد یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ جب تم بیان کرنا چاہو کسی جگہ پر وہ بیان بھی تم کر لو گے. اللہ کے وعدے کا یقین نہیں ہوتا تو ہم نوٹس لینے فوراً ہی شروع کرتے ہیں. نہیں، اس وقت نوٹس نہیں لینے، اس وقت سننا ہے، اس وقت سمجھنا ہے. بات سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھنا بھی ہے. پوری طرح سمجھ آ جائے، نہیں یاد رہا تو اللہ تیرے ذمہ ہے نا، کروا دے. تو کیا اللہ چاہے گا تو یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ جائے گا نا. بیان کروانا چاہیں تو کروا دے گا نا. ورنہ کتنے عالم ہیں، علم بہت ہے لیکن بیان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی. علم بہت ہے. یہ ہم نے اللہ کے مقابلے پر اپنے جو چیزیں اختراع کر لیتے ہیں. ادھر لیکچر ہو رہا ہے، آپ نے لکھنا شروع کر دیا. اب آنکھیں کام کر رہی ہیں؟ آپ نے تو اس کو لکھنا شروع کر دیا. تو جو بتائی جا رہی ہے بات اس پر ہے کہ اب آپ کی توجہ تبدیل ہو گئی، لکھنے میں بدل گئی ہے. اب وہ بات جو اب کہی جا رہی تھی سمجھ نہیں آئی. میں ابھی بھی آپ کو جب پڑھاتا ہوں تو پڑھاتے ہوئے پڑھانے کے بعد کہتا ہوں یہ ہماری زبان کا کلمہ ہے، آپ کہتے ہیں ہاں، میں پھر کہتا ہوں دائرہ لگا لو. پھر کہتا ہوں نا اگر میں بولتا چلا جاؤں اور آپ لکھتے چلے جائیں، جی میں نوٹس لے رہا ہوں، نہ اندر داخل ہوگا نہ ریکارڈنگ عمدہ ہوگی، اور پھر نوٹس بنا کر کاپی سنبھال کے رکھیں گے، وہ ایسی سنبھلے گی پھر ملے گی بھی نہیں. ایسا ہی ہے نا. یہ سپارے کے اوپر ہی نشان اب لگوانے ہیں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ اتنے دائرے تو میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں. یہ تو آسان ہی ہے، یہ تو ہماری زبان ہے، مشکل نہیں ہے. اب پوری شرح صدر سے اسی طرح آپ دوسروں کو پڑھا سکیں. یہی سپارہ اس وقت آپ کے کام آئے گا. ہاں، ایک بات یاد رکھنا، یہ ساری جو بات بتائی جا رہی ہے تمہاری اندر کی صلاحیتوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے. یہاں پر بھی بات سمجھ نہیں آتی. پھر میرے حضور دعا بھی کرنا
یہ قوت میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی. پھر میرے حضور آ کے دعا کرنا. وَقُلْ کہہ دیجیے. وَقُلْ فعل امر ہے جی. ویسے ہماری زبان کا کلمہ ہے نا، قول سے کہہ دیجیے. جب بڑا چھوٹے کو کہتا ہے نا کہ ایک گلاس پانی دو، تو کہا تو اس نے ہے پانی دو، تو ہم کہتے ہیں بڑے نے چھوٹے کو حکم دیا کہ ایک گلاس پانی دو. چھوٹا بڑے کو کہے مجھے ایک گلاس پانی دو، کہا ہی ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں چھوٹے نے بڑے سے درخواست کی، التماس کی کہ مجھے پانی دو. ہم مرتبہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک گلاس پانی دو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اے نے بی سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو. یہاں ہم کہا کہیں گے، پہلے امر تھا، پھر طلب تھا، پھر میں نے کہا. لیکن مخلوق خارق سے کہے مجھے ایک گلاس پانی دو تو یہ دعا ہے. اب یہ کہنا نہیں ہے، کیا ہے؟ دعا. اس کہنے کے لیے لفظ کہنا ہی ہے، لیکن اب یہ دعا ہے. ربی کیا کہا ہے جی؟ زیر نے چھوٹی یہ کی آواز دے دی ہے. کسی کو اپنائیت کے ساتھ میرا اور میری کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو بہت کہتے ہیں، یاد ہے میری کنوں کیا سی. ربی اتنا پیار ہے تو ربی نکلے گا منہ سے، نہیں تو نہیں نکلے گا. میرے رب، میرے پالن ہار، میرے مالک، آقا، شہنشاہ، میرے نگہبان. لیکن یہاں پہ کیا کلمہ ہے؟ رب کا ایک مطلب مربی ہوتا ہے، تربیت کرنے والا. تو دماغ میں یہ یہاں پر یہ معنی رہے، اے میرے تربیت کرنے والے. رب کا ایک مطلب ہے تربیت کرنے والا. مربی کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی، مربع بھی. کچھ لوگ ہیں دماغ سے سوچتے ہیں، کچھ لوگ ہیں پیٹ سے سوچتے ہیں. جو دماغ سے سوچتا ہے اسے مربی سمجھ آئے گا، جو پیٹ سے سوچتا ہے اسے مربع سمجھ آئے گا. قل ربی زدنی، زیادہ کر دے. یہ بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں. زدنی، مجھے زیادہ کر دیجئے اے میرے مربی، علم کے اندر. یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ نے جو پڑھا وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، لا بھی، اجلت بھی، بے بھی، قرآن بھی، من بھی، قبل بھی. ان جو ہے یہ تو 1.5 میں سے ہے، یہ تو بار بار آنے والا کلمہ ہے. یقدا، قاضی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. الیک، یہ بھی 1.5 میں سے ہے. وحیو، وحی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ بھی، کل بھی، قول. ربی، یہ بھی رب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. زدنی، زیادہ کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. علم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتنے دائرے لگ گئے. قرآن حکیم آسان ہے کہ مشکل؟ یہ جب آپ کو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوں گے پڑھاتے ہوئے، آپ کو یہ کمزوری، یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ یہ ہے تو مشکل، پتہ نہیں میں بتا سکوں کہ نہ بتا سکوں، پتہ نہیں میں پڑھا سکوں کہ نہ پڑھا سکوں. آپ کو یہ تقویت دے گا آپ کا یہ سپارہ آپ کے پاس. پڑھانے کے لیے جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے صرف اتنی سی بات کی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ شروع کر دیں کہ اللہ کے ذمے ہے اسے بیان کروا دینا. کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیان کروا دے گا کہ نہیں کروا دے گا؟
بلکہ یہ بھی کہ سنقرئک کا فلا تنسا، ہم تمہیں اسے کی قرات کرا دیں گے پھر تمہیں بھولے گا بھی نہیں، ولا تنسا۔ یقین تو کر کے دیکھو صلی اللہ علیہ۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَلَقَدْ، وہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو لگا دیں دائرہ، کوئی بات نہیں۔ لَقَدْ ہم نے پڑھا تھا، لام بھی یقیناً کے لیے آتا ہے اور قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں کو اکٹھا کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ انا، انا، لام لازم، قد نون ثقیلہ، نون جس کے اوپر شد ہوتی ہے، انما، یہ سارے کلمات یقیناً کے لیے، تاکید کے لیے ہی آتے ہیں۔ یہاں پہ لام اور قد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یقیناً، یقیناً، عہدنا، ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا۔ عہدنا الی آدم، الی کی طرف، آدم، آدم، ہم نے ایک عہد لیا، ہم نے ایک حکم دیا، کس کو؟ حضرت آدم کو، من قبل، من قبل، پہلے، ہم نے پہلے آدم سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک انہیں حکم دیا، فنسیا، نسیا، وہ بھول گیا۔ نسیان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نسیا، نسیا ینسا نسیانن، وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ، وہ لم، یہ کلمہ بھی 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ اور نجد، واجدہ، اس نے پایا، یجدو، وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو، اجدو، نجدو، ہم پاتے ہیں یا، اور اگر مضارع کی علامت نہ لگی ہو، وجدتو، میں نے پایا، وجدتا، تو ایک مذکر نے پایا، وجدتی، تو ایک مؤنث نے پایا، اور وجدت، اس ایک مؤنث ہے، وجدنا، ہم، ولم نجد، اور ہم نے نہیں پایا، لہو، لام کے لیے، ہو، اس کے لیے ہم نے نہیں پایا، عزمن، کوئی عزم، کوئی حوصلہ، یہ عزم ہے، یہ میرا حوصلہ ہے، حوصلہ نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا، اس سے پہلے یہ بات تو حضرت موسیٰ کی بتائی جا رہی تھی نا، اب بات بتائی جا رہی ہے حضرت آدم کی۔ اس سے پہلے اسے بھی ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، وہ ہم نے اس میں عزم نہ پایا، ہم نے اس کا پختہ ارادہ نہ پایا، عزم پختہ ارادہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔